میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ اللہ پاک کا بڑا انعام اور اس کا بے پناہ کرم ہے کہ حق تعالی شانہ نے اپنے مبارک دین کی نسبت پر ہم سب کو کچھ اپنے اوقات کو لیے ہوئے اللہ کے دین کی فکروں میں شرکت کی سعادت مقدر ہوئی، اور اللہ نے اپنے مبارک گھر میں اپنے مبارک دین کی نسبت پر ہم کو جمع فرمایا، اور اللہ پاک ہمارے جوانوں کو نظر بس سے بچائے، اور ان نوجوان دوستوں کو اللہ پاک اپنی پوری نگہبانی میں اور پوری حفاظت میں استقامت کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آپ کی برکت سے ہم کو اور پوری امت کو صحیح راستے پر چلائے، اس لیے کہ دین کا کام ہر ایک کا ہے، بچوں کا بھی ہے، بوڑھوں کا بھی ہے، جوانوں کا بھی ہے، طاقتوروں کا بھی ہے، پڑھے لکھوں کا بھی ہے اور بے پڑھے لکھوں کا بھی ہے، غریبوں کے لیے بھی ہے اور امیروں کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے دین کا یہ کام امت کے ہر فرد کا کام ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کا دین ہو، اور دین ہونے کا مطلب یہ کہ زندگی کا جو عمل ہماری زندگی میں صادر ہو رہا ہو اور وہ اعمال جو ہمارے بدن سے نکل رہے ہوں وہ اللہ کو راضی کرنے والے ہوں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہو رہے ہوں۔ اسی کا نام اتباع سنت ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اور آپ کی حیات طیبہ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنے والے بنے۔ اب اللہ پاک نے اس کے لیے دعوت اللہ کا ایک مبارک کام دیا، اور خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ رب العزت نے اوقات کے لگانے کے مواقع عطا فرمائے، اور ہماری چھٹیوں کا بڑا حصہ اللہ کے دین کی محنتوں میں گزرا، اور اللہ کے راستے کے اسفار کو اللہ پاک نے ہی اپنے کرم سے ہمارے لیے مقدر بنایا تھا، اور اللہ رب العزت نے اوقات لگانے کی سعادت دی۔ اب اس کے اندر جو غفلتیں کوتاہیاں ہم سے ہو گئی اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، اور جو دین کی رغبت کی توفیق اللہ نے دی اللہ پاک اس میں استقامت عطا فرمائے کہ پوری استقامت کے ساتھ یہ ہمارا نکلنا، یہ ہمارا چلنا پھرنا، ہمارے 4 مہینے، ہمارے 40 دن، ہمارا اپنے مقام کے اوپر مسجد وار اعمال کے اندر جوڑنا، اللہ کے راستے میں آئی ہوئی جماعتوں کی نصرت کرنا، یہ سب کچھ اس بات کے لیے ہے کہ ہماری زندگی میں دین کا ایک ماحول بنے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب چلہ لگ گیا تو زندگی بھر کے لیے چھٹی ہو گئی، یا 4 مہینے لگ گئے تو زندگی بھر کے لیے فرصت ہو گئی، یا ملکوں کا سفر ہو گیا تو دینی تقاضوں کا معراج ہو گئی، اب اس کے بعد آدمی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دین اور ایمان کی محنت کے کام کے لیے یہ اسباب اور وسائل ہیں کہ یہ آدمی کے اندر یہ جذبات بیدار ہوتے رہیں اور ایمانی شعور ترقی کرتے رہیں، اور اللہ کے دین پر ہم اور ہمارے متعلقین اور پوری امت 100% چلنے والی بنے.
اسی لیے یہ باتیں بار بار ہمارے کانوں میں آتی ہے کہ اس محنت کا مقصود اللہ کو راضی کرنا اور اس سطح تک اپنی اور پوری امت کی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا کہ جس سطح پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا اس طرح 100% دین 100% امت کے اندر 100% قربانیوں کے ساتھ آ جائے. اس کے لیے ہونے والی محنتوں کی ایک کڑی ہے کہ جس کے لیے بھئی اوقات دینے کے لیے کبھی جڑتے ہیں, اوقات دینے کے بعد کبھی جڑتے ہیں, تاکہ اللہ کے ان انعامات کی ایک تو شکر گزاری کا جذبہ ہماری زندگی میں آئے. اس لیے کہ حضور اکرم سید الکونین آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں اور امت کو سکھلائی ہیں, ان میں یہ باتیں موجود ہیں کہ اللہم اجعلنی اذا احسنوا استبشروا و اذا اساؤوا استغفروا. اے اللہ تو مجھ کو ایسا بنا دے کہ اگر نیکی کا کوئی کام ہو تو مجھے مسرت ہو, اور کوئی اگر غفلت ہو تو اس کے اوپر استغفار اور توبہ کی توفیق اور ندامت آدمی کو ملے. اور دوسری جگہ احادیث پاک میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک بنیادی علامت یہ ہے کہ نیکی کے کام پر بندے کو مسرت اور خوشی محسوس ہو, اور بدی اور گناہ اور غفلت کے کام پر بندے کو ندامت اور اپنی زندگی کے اندر غفلت کا احساس محسوس ہو. تو گناہوں پر ندامت کا ہونا اور نیکیوں پر مسرت کی زندگی محسوس ہونا, یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت بتلائی گئی. تو جب اللہ پاک نے ایک نیکی کی توفیق دی کہ اپنے راستے میں نکلنے کی سعادت دی, اور ایسے زمانے میں دی جس زمانے کے اندر یہ سنت بالعموم مٹی ہوئی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جان و مال کا خرچ کرنا, اور اللہ کے دین کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے ماحول کو چھوڑ کر باہر نکلنا, اور اللہ کے دین کی محنت کو اپنی زندگی کی ضرورت بنانا, اور بنا کر اللہ کے بندوں کے بیچ ان کی خوشامد کرنا اور ان کے بیچ میں اپنے اوقات کو گزارنا, تاکہ اللہ کا یہ مبارک دین ہم میں اور جن آبادیوں اور بستیوں میں ہم داخل ہو ان میں اور ان کے ذریعے پورے عالم کے اندر ایمان کی فضا بنے, حق کی لہر اٹھے, اور آدمی دین کی محنت کو اپنی زندگی کا کام بنا کر چلے. اس کے لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں یہ ایک ماحول ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے ہم کو قبول کیا. اس قبولیت کا شکر کا جذبہ بھی زندگی میں ہو, اور پھر اس نزاکت کے ساتھ ہو کہ شکر موجود ہو اور کبر سے ہماری حفاظت ہو. ارے صاحب ہم تو گئے دوسرے نہیں گئے, اور ہم اوقات لگائے دوسرے نہیں لگائے, نہیں, یہ بات نہیں ہے. بلکہ آدمی یہ سوچے اللہ یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے منتخب کیا, آپ نے مجھے توفیق دی, اور آپ ہی نے مجھے اپنے راستے میں لگنے اور نکلنے کی سعادت دی. اب یہ جو اللہ کے راستے میں نکلنے کے مواقع ملے, اب یہ دین کا ماحول پوری امت کے اندر آئے, اور اس نکلنے اور نکلوانے کا رواج ہماری اپنی زندگی میں پڑے. آخر کوئی بات تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجے امت کو دین کے لیے متحرک کیا اور دینی اور ایمانی محنتوں کے اندر چلایا کہ صحابہ کرام کبھی بیٹھنے کو اور اپنی جگہ ٹھہرنے پر اطمینان ان کی زندگی میں آتا ہی نہیں تھا. بڑھاپا ہو تو دین کی محنتیں, جوانی ہو تو ایمان کی قربانیاں, آدمی کے ہاں اسباب ہیں تو اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے, اور آدمی کی زندگی میں تنگی اور مشقت ہے تو اس میں اللہ کی ذات سے راضی رہ کر ان کی تقسیم کی مشیت پر اپنے دل کو مطمئن کرنے میں یہ وہ مزاج ہے کہ جس کے اوپر اس امت کو اٹھایا گیا, اور اتنا اٹھایا گیا کہ وہ معروف واقعہ موجود ہے کہ جنازہ آیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں, اور آپ نے لانے والے اس مجمع کے درمیان میں سوال کیا اور فرمایا کہ اس کا کوئی عمل خیر ہے تو اس کو ظاہر کرو. اب صحابہ اپنی جگہ خاموشی اختیار کر گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ کوئی ان کے عمل خیر کی گواہی دے اور عمل خیر کو پیش کرے. اتنی دیر ہو گئی کہ صحابہ کرام کو اس بات کا گمان ہونے لگا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے, اس لیے کہ کسی طرف سے بھی خیر کی گواہی دینے والا نہ کوئی اٹھا نہ کسی نے اظہار کیا. یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں ایک جماعت جا رہی تھی
تو اس آدمی نے رات بھر ان کے سامان کی نگرانی کی، ان کے جانوروں کی رکھوالی کی اور ان کو آرام سے سلا کر ان کے لیے اپنے آپ کو جگایا اور ان کی خدمت کرتا رہا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان باتوں کو سنا تو آپ اپنی مبارک جگہ سے کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر آپ نے جنازے کی نماز پڑھانے کا اہتمام کیا اور اس پر آپ نے اس میت سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ اے شخص، تیرے بارے میں لوگوں کو گمان تھا کہ شاید تو جہنمی ہوگا، لیکن اللہ کا نبی تیرے جنتی ہونے کی خوشخبری دیتا ہے۔ تو اس پر ہمارے علماء اور ہمارے اکابر حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی کے زمانے میں صحابی جیسی شخصیت وہ بے نمازی ہو، بے روزے دار ہو یا وہ رات دن کے معمولات دین پہ چلنے والی نہ ہو، بلکہ یہ چیزیں تو امت کا لازمہ تھا اور امت ان کے اوپر عامل تھی 100%، سوائے ان کے کہ جو پکے منافق تھے، بس وہی عبادات سے رہ جاتے اور جماعت کی نماز سے دور ہو جاتے، ورنہ اس زمانے کا کچا منافق بھی نماز کے اندر شریک ہوتا اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے جنازے کی نماز پڑھا رہے ہو اور جن کے بارے میں جنت کی خوشخبری دے رہے ہو، تو ان کے بارے میں یہ تصور مت لاؤ کہ وہ ان اعمال سے خالی تھے، اس لیے کسی نے گواہی نہیں دی، بلکہ امت میں عمل خیر سے مراد دعوت اللہ کا عمل تھا کہ اللہ کے دین کے لیے اس اللہ کے بندے نے کیا کیا، کوئی جان و مال کو خرچ کیا، کوئی دل کی گوہر کو پیش کیا، کچھ اپنی بے قراریوں کا حصہ اس دین اور ایمان کی محنت میں لگایا یا نہیں لگایا۔ اس لیے جہاں جہاں خیر کا لفظ استعمال کیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو وہاں خیر امت کا سبب بتلایا گیا کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ اپنی ذات سے عبادت کرنا، اپنی ذات سے نماز روزے کا اہتمام کرنا، اپنی ذات سے نوافل کا اہتمام کرنا، یہ تو مسلمان کے اسلام کا لازمہ ہے کہ اس کی زندگی میں ہر حال کے اندر اس کے اوپر عمل ہو اور آدمی اس پر جمع رہے۔ لیکن عمل خیر سے مراد یہ صاف کہہ دیا گیا کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ کیا مطلب کہ تم پیٹ کے لیے، روٹی کے لیے، دنیا کی وقتی چاہتوں کے لیے اور زندگی کی عارضی تمناؤں کے لیے اس دنیا میں تم نہیں بھیجے گئے اور نہیں نکالے گئے، بلکہ تم اللہ کے بندوں کے لیے نکالے گئے اور اس لیے نکالے گئے کہ ان کو خیر کی طرف بلانے والے بنو اور ان کو برائیوں سے روکنے والے بنو۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کا جو ذکر کیا گیا قرآن پاک میں، تو امر بالمعروف سے پہلے عمل خیر کا ذکر کیا گیا، اور عمل خیر اللہ کی طرف بلانا، اس لیے کہ گناہوں سے کس کو روکیں گے اور نیکیوں کی کس کو دعوت دیں گے؟ جو اللہ کی طرف آئے گا اور اللہ سے قریب ہوگا تو اسے اللہ سے قریب ہونے کا راستہ بتلایا جائے گا۔ تو اس کے لیے بنیاد اور منبع اور خزانہ جو ہے وہ دعوت اللہ کی محنت ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کی بڑائی اپنے اور ان کے دل کے اندر بٹھانا، اور اتنا بٹھانا کہ اللہ کا غیر ہمارے دلوں سے نکل جائے اور ایک اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں کے اندر جم جائے۔ تو اس کے لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں ایک ماحول کی ضرورت ہر انسان کو ہے، اور اس ماحول کی ضرورت ایک دن، ایک وقت، ایک 40 دن کے ایام اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے دوران بس اس پر قناعت یا اکتفا نہیں ہے، بلکہ یہ دینی ماحول موت تک ہماری زندگی میں ہو۔ اسی لیے علماء امت نے لکھا نبیوں کو پہچاننے کی علامتیں، تو ان علامتوں میں ان باتوں کا ذکر فرمایا کہ نبی کے پہچاننے کی بڑی بڑی 8 علامتوں میں ایک علامت یہ ہے کہ نبی ماحول سے متاثر نہیں ہوا کرتے۔ تو یہ شان صرف نبوت کی شان ہے کہ وہ ماحول سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ ماحول کو متاثر کرتے ہیں اور ان کو حق کی طرف پلٹا کھلانے کی محنت کرتے ہیں اور وہ اثرات انسانوں میں منتقل کرتے ہیں۔ نبی کے علاوہ جتنا طبقہ ہے وہ ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے ماحول حق کو اختیار کرنا اور دعوت حق میں اپنی زندگی کو چلاتے رہنا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہنا اور ہمیشہ اللہ کی بڑائی کا اور غیر اللہ کے تذکرے سے اجتناب اور احتیاط کا اپنی زندگی کے اندر شعار بنانا،
یہ گویا مومنانہ زندگی کی پہچان بتلائی گئی کہ آدمی ان بنیادوں کے اوپر اپنے آپ کو چلائے. تو اب ماحول سے جب نبی کے علاوہ کوئی بچ نہیں سکتا تو ہمیشہ اپنا ماحول ایمان کا بنانا اور ہمیشہ اپنا ماحول اعمال کا بنانا اور ہمیشہ آخرت والی فکروں پر اپنے آپ کو چلانا تاکہ خیر کے ماحول کا تحمل آدمی کی زندگی میں آئے اور خیر کے تقاضوں کو پہچاننے کی توفیق زندگی کے اندر آئے اور اس کے اوپر پھر ہماری جان مال جوانی صلاحیتیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال اللہ کے دین پر ہو. تو اس کے لیے میرے بھائی اور میرے بزرگوں ماحول آدمی کو ہر حال میں ضروری ہے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بڑھ کر مبارک اور مقدس طبقہ اس دنیا میں کوئی آیا نہ قیامت تک آئے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی شان میں بے شمار فضائل بیان کیے, یہاں تک کہ پروردگار عالم نے اپنے پاک کلام میں ان سے راضی ہونے کی خوشخبری دے دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ وہ ہم سے راضی ہیں اور ہم ان سے راضی ہیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب صحابہ کرام کے مقامات کے تذکروں میں ان بات کو ذکر فرما دیا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے صحابہ کا مٹھی بھر جو خیرات کر لینا, بعد میں آنے والی میری امت کے افراد کا احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دینا, وہ مٹھی بھر جو کے برابر نہیں ہو سکتا. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا کہ صحابہ کا مرتبہ اور صحابہ کی قربانیاں اور صحابہ کے یقین کی کیفیت اور صحابہ کے ایمان کا کمال ان کی زندگی کے اندر کیا تھا ہوگا کہ ان کی مٹھی بھر جو کے مقابلے میں امت کا احد کے پہاڑ کے برابر سونا, جو عملاً ایک عام امتی کے لیے اور انسان کے لیے ممکن العمل ہے بھی نہیں, لیکن اگر ممکن العمل بن بھی جائے تو اس کے باوجود وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو یہ مرتبہ جن کو ملا, ایسے داعیان حق اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جب ہم آقا کی مجلس میں بیٹھتے تو کوئی کیفیت ہوتی اور وہاں سے ہٹتے تو کوئی کیفیت بدل جاتی. تو اس میں ان کو فکر پیدا ہو جاتی کہ ہماری زندگی کو کیا ہو گیا. اور جب دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں کہ ابھی آقا مبارک کو ہم نے لحد مبارک میں اتارا تھا اور روض مبارک میں منتقل کیا تھا, ابھی اپنے ہاتھوں سے ہم نے مٹی جھٹکنے بھی نہیں پائے. اب ہمارے ہاتھوں کو آپ کے لحد مبارک کی مٹی لگی ہوئی تھی, لیکن اتنی سی دیر میں ہم اپنے دلوں کو بدلا ہوا پائے, وہ کیفیت نہیں پائے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری راہ کرتی تھی. تو جب صحابہ جیسا مبارک اور حساس طبقہ اگر اتنے میں فرق محسوس کرے تو ہماری زندگی جو حق کے مقابلے میں زہریلے اور باطل ماحول میں زیادہ ڈوبی ہوئی ہے اور رات دن مخلوق کے تذکروں کے اندر شعوری اور بے شعوری طور پر لگی ہوئی ہے, تو ہمارے اپنے ایمان کا کیا حال ہوگا. تو ہم ماحول کے کتنے حاجت مند ہوں گے اور ہم کو اس دینی اور ایمانی محنتوں میں کتنا چلنا پڑے گا. تو اسی لیے دین کی ان محنتوں کو ایک طرف شکر کا جذبہ ہو, اے اللہ اپنے لاکھوں کروڑوں بندوں میں سے آپ نے مجھے اپنے نام پر, اپنے نبی کے کام پر اور اپنے دین کی فکروں کے لیے توفیق عطا فرمائی. اے اللہ اس کا حق یہ ہے اور اس کا شکرانہ یہ ہے کہ میری زندگی کی سوچ میں, میری فکر میں, میرے عمل میں, میری جستجو میں یہ دین اور ایمان کی محنت آ جائے اور ہمیشہ میں اس دین کی ترقی اور اس ایمانی کمالات کے جذبے کے ساتھ اپنی زندگی کو چلاتے رہوں. جیسے دنیا والے دنیا کی چیزوں میں قناعت نہیں کرتے, بقول ہمارے ان بزرگوں کے کہ اس بات کی مثال دیا کرتے ہیں کہ پان کے ڈبے والا اپنے ڈبے پہ مطمئن نہیں رہتا, بیٹھتا ڈبے پہ ہے, نظر ہوٹل پہ رکھتا ہے کہ ایک دن یہ میرے قبضے میں آ جائے تو بہتر ہے اور کب میں اس کا مالک بن جاؤں گا اس کی کیا تدبیریں ہیں. تو جب دنیا کا ہر آدمی محنت کرنے والا آگے کی چیزوں پر نظر رکھتا ہے اور اس کا طلبگار بنتا ہے, تو دین کی محنت تو وہ ہے کہ جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے. تو ہمارے اندر یہ فکر ہو, یہ جو بار بار بات ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں کہ بھئی پورے عالم کی فکر ہمارا نشانہ ہو اور ہماری نگاہ میں ہو کہ ہر کام کے اندر ہماری نیت اونچی ہو, ہمارا عمل اونچا ہو. کتنی مرتبہ اکابر نے اس ملفوظ کو دہرایا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, کہ جس کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا کہ اذان دینے کے بعد مؤذن سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے اذان کس نیت سے دی.
اب کہنے والے نے کہا کہ وقت نماز کا ہو گیا، آبادی کے اندر اب بات پھیل جائے اور نماز کے وقت کی اطلاع ہو جائے اور لوگ اللہ کے گھر میں آنے لگے، میں اس لیے سے بستی کو سنانے کے لیے دیا۔ تو حضرت سے فرمایا کہ تم بستی کے لیے اپنی عمل کو محدود کر گئے، اگر تم یہ نیت کرتے کہ اے اللہ میں پوری دنیا کو آپ کی بڑائی سنانا چاہتا ہوں اور اس نیت سے کھڑا ہوں، تو عمل اپنی حیثیت کا ہوگا، لیکن نیت پر اللہ اپنی شان کے اعتبار سے معاملہ فرمائے گی۔ تو اس لیے ہمیشہ پورا عالم نگاہوں کے اندر ہو کہ یہ امت پورے عالم کی امین بنائی گئی اور پورے عالم کے اندر ایمان کی محنتوں کو پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی، اور ابتدا اس کی اپنی ذات سے ہو اور انتہا تک اپنی نگاہ میں اپنی ذات ہو کہ میں دین کا محتاج ہوں، ایمان کی محنتوں کا طلبگار ہوں، اور اس ماحول میں لگے رہنا اور اس میں اپنے آپ کو چلائے رکھنا میرا اپنا کام ہے۔ اس راستے پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مبارک طبقے کو چھوڑا تھا، تو اسی لیے ان کی سوچ بھی، ان کی فکر بھی، ان کی محنت بھی اور ان کے انداز بھی وہ سب کے سب دین کی اس محنت کے مطابقت میں چل رہے تھے، اور اسوہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آقا غلاموں کو بھی اور حاجت مندوں کو بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور دین کے دشمنوں کو بھی ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، اور ان کی تکلیفوں کو سہ کر ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اور ان کے لیے بے قرار ہو رہے ہیں۔ تو دعوت پر یہ بصیرت بھی ہم کو ملے کہ یہ کام اللہ کے دین کا کام ہے، اور ہر زمانے میں جب کہ بگاڑ اپنے عروج پر آیا، مخلوق خالق کو بھول گئی، انجام سے بے خبر ہو گئی، اپنی موت اور خاتمہ نگاہوں میں باقی نہیں رہا، اور دنیا کی چیزوں کے اندر حدود سے تجاوز کر گئے، حلال و حرام کی حد باقی نہیں رہی، اور ظلم اور انصاف کی پہچان باقی نہیں رہی، حیا اور بے حیائی کی تمیز ختم ہو گئی۔ ان چیزوں سے جو معاشرہ کلتر ہو گیا اور اپنی تباہی و بربادی کے عروج پر پہنچا، اللہ پاک ایسے زمانے میں نبیوں کو اور ایسے زمانے میں نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور تمام نبیوں نے اپنے زمانے میں اپنے طبقات کے بیچ میں جن کے اندر ان کو بھیجا گیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی پوری امت کے لیے جو محنت تھی وہ محنت اور وہ عمل دعوت کا عمل تھا۔ عبادت کا عمل بعد کو آیا، اصلاً تو دعوت کا عمل ہی اس امت کا اوڑھنا اور بچھونا بنایا گیا کہ تم دعوت کا کام کرتے رہو اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہو اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی سناتے رہو اور سنتے رہو، اور اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو آباد کرتے رہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہی وہ محنت بنی جو پورے دین کے بھی زندہ ہونے کا سبب بنی کہ جب دعوت کے ذریعے سے یقین بنا، ایمان اپنے کمال پر پہنچا، تو پھر اعمال کو اختیار کرنا امت کے لیے کوئی نئی بات نہیں رہی، ادھر حکم ملا ادھر اطاعت زندگی کے اندر آ گئی۔ اب جب دعوت ہماری زندگی میں چھوٹ گئی تو آج بڑے بڑے اعمال کی قدر و قیمت نکل گئی، بلکہ ان کو عمل کہنا اور سمجھنا یہ شعور بھی امت کے اندر سے نکل گیا۔ بس ایک چل چلاؤ کی زندگی پڑ گئی کہ بھئی جو عام انسان کر رہا کر لو، اور جو میری اپنی خواہش کا مطالبہ ہے اپنی حیثیت کے مطابق ان چاہتوں کو پوری کر لو۔ اس بنیاد پر معاشرہ برباد ہو گیا اور ماحول ہمارا بگڑ گیا۔ اب دعوت اللہ کی اس محنت کے ذریعے سے وہ ماحول اپنی زندگی میں بنانا ہے کہ ایمان والی محنت مومن کے سمجھ میں آ جائے۔ آج قیامت یہ ہے کہ ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے اور اس کے اندر عجوبہ ہوتا ہے۔ ارے بھائی ڈاکٹر سے یہ کہو کہ بھائی آپ ڈاکٹری سیکھو تو تعجب کریں گے کہ بھئی آپ کون ہوتے جو ڈاکٹری سیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ خود ڈاکٹر ہے پہلے سے۔ اور انجینئر سے کہو کہ انجینئرنگ سیکھو، ارے کیسی عجیب بات کر رہے ہیں کہ یہ خود انجینئر ہے، برسوں اس میں لگایا ہے، ڈگری حاصل کیا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے اپنے کئی پروجیکٹ ہیں، ان کا تجربہ اس کی زندگی میں موجود ہے۔ تو اب انجینئر سے انجینئرنگ سیکھو یا ڈاکٹر سے ڈاکٹری سیکھو یا وکیل سے وکالت سیکھو، تو یہ باتیں تو آدمی کو عجوبہ لگتی ہیں، لیکن قیامت یہ ہے کہ آج مسلمان کو اسلام سیکھنے کی ترغیب دی جائے تب بھی اسلام سیکھنے کا جذبہ زندگی میں نہیں پیدا ہو رہا، اور آدمی اپنی زندگی پہ مطمئن ہے۔ حالانکہ اسلام پر چلنا اور اسلام پر چلانا اور ایمان کی محنتوں کو اپنی زندگی میں لینا اور یقین کی دولت کو پانا
اور اللہ کی قدرت اور بڑائی کو اپنے دل و دماغ میں اتنا جمانا کہ اللہ کے غیر کے تاثر سے یہ قلب و ذہن پاک ہو جائے اور ایک اللہ کی بڑائی کے اوپر دل مطمئن ہو جائے. جو اطمینان کے نمونے صحابہ کرام کی زندگیوں میں آئے کہ بڑے بڑے نامسائل حالات آئے اور ناگواریوں سے گزرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود ان کے ایمان پہ نہ صرف یہ کہ فرق نہیں پڑا بلکہ ہر ناگواری ان کے ایمان کی ترقی کا سبب بنی اور ہر رکاوٹ ان کے ایمان کی بلندی کا سبب بنی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اس دنیا میں ہم ایمان پر مر مٹنے کے لیے بھیجے گئے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہمارا کام ہے. اب جس حال میں ہے ایمان کی محنت کرتے رہو اور جس حال میں ہے آخرت کی فکروں میں اپنے آپ کو چلاتے رہو. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، دین کی اس محنت میں آدمی میں بصیرت آئے، استقامت آئے، اس کے لیے قربانی کو دیتے رہنا اور اخلاص کے ساتھ چلتے رہنا اور مشورے کی اطاعت کرتے رہنا اور اپنے آپ کو بڑوں کے حوالے کر اپنی زندگی کو چلاتے رہنا، تاکہ ہماری زندگی کے اندر ایک دعوت حال ہے اور ایک دعوت حال ہے کہ ایک ہے کہ قولی طور پر کہ کبھی بیٹھ کر بات کر لو، کبھی مجمع کو جمع کر کے مذاکرہ کر لو اور کبھی موقع مل گیا تو دین کی بات بیان کر لو، اور ایک یہ ہے کہ زندگی کی 24 گھنٹے کی ادائیں اور 24 گھنٹے کے اعمال یہ دعوت کا نمونہ بنا رہے اور آدمی کو دیکھ کر اس بات کو پتا چلے یہ اللہ کو سامنے رکھ کر چل رہا ہے، یہ آخرت کو سامنے رکھ کر چل رہا ہے. اس کے نزدیک ایمان ہر شے سے زیادہ عزیز ہے، ہر چیز کو یہ قربان کر سکتا ہے لیکن ایمان کے تقاضے کو یہ چھوڑ نہیں سکتا. اس طرح یہ ایمانی زندگی پر جم جائے اور ان فکروں کے اوپر اپنے آپ کو قائم کر لے تو یہ دعوت حال ہے کہ ہمارے ہر عمل سے دعوت نظر آنے لگ جائے. اسی لیے کارگزاریوں میں آپ نے سنا بھی ہوگا اور نئے طبقے کے سامنے یہ بات یہ جذبے پیدا ہوتے بھی رہتے ہیں کہ اپنی زندگی ایسی بنے کہ بھئی چلے میں جانے سے پہلے کوئی اور کیفیت تھی، اب صبر ہماری زندگی میں، تحمل ہماری زندگی میں، ماں باپ کی محبت ہماری زندگی میں، بھائی بہنوں سے جوڑ ہماری زندگی میں، محلے والوں کے ساتھ ایک توازن اور انکساری ہماری زندگی میں، اور دین اور ایمان کے تقاضوں کی فکر ہماری زندگی میں. اپنے کاموں کا گویا زندگی کے اندر یہ چھاپ پڑ جانا اور یہ مہر لگ جانا اور اس کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارنا. اور جب اس طرح کی زندگیاں گزری اور گزاری گئی اور گزرتی رہیں گی انشاءاللہ تو اس کے اثرات اللہ عطا فرمائیں گے، وہ محنتیں ضائع نہیں ہوتی. اب ایک نوجوان کا اللہ کے راستے میں نکلنا ہوا، واپس پلٹ کر آیا، اب اس نے اپنے احوال بیان کیے کہ میری ماں بھی طلب کے ممبر اور میرے باپ بھی طلب کے ممبر اور رات دن خواہشات کی زندگی میں ڈوبے ہوئے اور ماڈرن انداز کو سب کچھ سمجھے ہوئے اور دنیا کی ظاہری چیزوں ہی کو اپنی معیار عزت بنائے ہوئے. اب یہ چلے سے آئے تو سوچا کہ میں کیا کروں. اب ماں کے قریب پہنچا، سردی کا زمانہ ہے اور ٹھنڈے پانی کو اس نے گرم کیا اور گرم لوٹا پانی کا برتن لے کر ماں کے پاس بیٹھا اور چپکے سے ان کے پیر دبانے لگا. اب ماں حیران ہے کہ اس رات کے اندھیرے میں اور سردی کی شدت میں کون ہے جو میرے پیر دبا رہا. اور جب آنکھ کھول کر دیکھا تو بیٹا بیٹھا ہوا ہے، ارے جو کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا اور کبھی ہماری دن کے اجالے کے اندر ہمارے کام کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا، آج رات کے اندھیرے کے اندر یہ پیر دبا کے بیٹھا ہے. بیٹا کیا بات ہے؟ تو بیٹے کی آنکھوں میں آنسو ہے، عاجزی ہے، طبیعت میں لجاجت ہے، زبان کے اندر انکساری ہے اور یہ کہہ رہا کہ اماں جان فجر کا وقت ہو گیا ہے، پانی لے کر آیا ہوں اور گرم لایا ہوں تاکہ وضو میں آپ کو آسانی ہو جائے. اللہ کے لیے اٹھ کر اللہ کے سامنے سر جھکا لیجئے تاکہ اللہ آپ کو اور ہم کو جنت میں ایک جگہ رکھے اور دنیا میں اللہ کی مددیں ہمارے ساتھ آئے. اب ماں کا دل پگھل گیا، کلیجہ منہ کو آ گیا، ارے ایسے بھی بچے بن سکتے ہیں. تو گویا یہ وہ اثرات ہیں جو آدمی کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں. بھائی پھل پک رہا ہے تو اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، اس کا رنگ بدل رہا ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے، اس کی مٹھاس پیدا ہو رہی ہے. اگر آدمی صحت مند ہو رہا تو طبیعت پہ تراوٹ آ رہی ہے، محنتوں کی جستجو ہو رہی ہے، بھاگ دوڑ کی طاقت آ رہی ہے، بھوک اپنے وقت پر لگ رہی ہے، سیدھے سادے کھانے میں لذت آ رہی ہے. جیسے یہ علامات آدمی کی صحت کے ہیں اور یہ علامات آدمی کی خوشی کے ہیں، اسی طرح دینی اور ایمانی زندگی گزارنے کے علامات ہماری اپنی زندگی میں ظاہر ہوتے رہے
کہ آدمی نبیوں کے طرز کو اپنی زندگی میں سامنے رکھے. ایک تو یہ کہ انبیاء شفیق ہوتے ہیں. اب اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد شفقت کا، محبت کا، آپس کے جوڑ کا جذبہ ہماری اپنی زندگیوں میں آئے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں علماء امت نے لکھی ہیں اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ان میں یہ واقعات موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے ہیں اور بکریوں کے مندے کو لے کے چل رہے ہیں، اور بکری کا ایک بچہ مندے سے ہٹ گیا اور آگے بھاگنے لگا. آپ اس کے پیچھے دوڑنے لگے، وہ اور آگے دوڑتا اور آپ اس کے پیچھے دوڑتے، یہاں تک کہ میل 1.5 میل اس نے دوڑا دیا اور پھر تھک کر ایک جگہ ہانپتے ہوئے ٹھہر گیا. تو آپ قریب پہنچے تو اپنی لاٹھی پٹک دی اور اس بکری کے بچے کے قریب پہنچ کر اس کی پیٹھ ٹھہرانے لگے اور رو رو کر اس کے پیر دبانے لگے اور یہ کہنے لگے، ارے لڑنی سی جان، اگر تجھے اپنے پہ رحم نہیں آیا، مجھ پر رحم نہیں آیا تو کم از کم اپنے پہ رحم کھا لیتی. تو نازک جانور ہے، اگر تو تھک کے ختم ہوتا تو کیا ہوتا، بھیڑیا اچک لیتا تو تیرا کیا بنتا، کانٹیوں میں پھنس جاتا تو تیرا کیا ہوتا، تو اتنا دوڑا تیرے پیروں میں کتنا درد ہو رہا ہوگا. یہ کہہ کر بکری کے بچے کے پیر دبا رہے ہیں. آج تو ماں باپ کا پیر دبانا مشکل ہے اور آج تو کسی بیمار کی خدمت کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ ماحول کا جو زہریلا پن ہے وہ ہر جگہ اپنے اثرات لاتا ہے. جیسے کوئی کڑوی چیز آدمی کھا لے یا کوئی زہریلی چیز آدمی کی زبان پر آ جائے تو قلب پر اس کا اثر پڑتا ہے، نگاہ پر اس کا اثر پڑتا ہے، آدمی کی رگ رگ پہ اس کا اثر پڑتا ہے. تو اسی طرح ایمانی اور روحانی زندگی کا اثر بھی ہر چیز پہ پڑتا ہے. تو اب یہ چیزیں زندگی کے اندر شفقت کی اس سطح پر آئی کہ بکری کے بچے کے پیر دبا رہے ہیں اور طرف کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو کتنا تھک گیا ہوگا اور تیرا کیا حال ہو گیا ہوگا. تو دور بیٹھا ہوا ایک عیسائی راہب اس نے دیکھا اور دیکھ کر بیٹھنے والے اس بوڑھے نے کہا، یہ وہ شخص ہے جو آگے چل کر اللہ کا نبی بنے گا. پوچھنے والوں نے جب پوچھا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ نبی بنے گا، تو اس نے جواب میں کہا کہ نبی کے علاوہ کسی کے سینے میں مخلوق کی اتنی محبت و شفقت نہیں آتی. تو اتنی محبت کے جانور پہ بے قرار ہو گئے. اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کو اللہ نے جو صفات زندگی دی، جو شفقت دی، جو مجاہدہ دیا، جو قربانیاں دی، جو کمالات دیے، وہ تمام کمالات اور تمام شفقت اور محبتیں بحیثیت مجموعی جو ہر نبی کو علیحدہ علیحدہ ملی، وہ سب کو جو کچھ جمع کر لیا جائے میں اضافے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. تو آپ کی شفقت اتنی غالب، آپ کی محبت اتنی بڑی اور آپ کی بے قراری اتنی گہری، اور ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں اور اللہ نے ہمیں دین اور ایمان کی محنت میں چلایا. تو اب ظاہر ہے اللہ کا نام لینے کی برکت سے اللہ کے بندوں میں ہماری محبتیں منتقل ہوتی ہیں. اسی لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب تم اللہ کا نام لوگے تو لوگ تمہیں محبت سے دیکھیں گے، قدر و منزلت ان کے دلوں میں آئے گی، لوگ دعاؤں کے لیے کہنے کو آئیں گے، لوگ مصافحہ تم سے کریں گے. تو فوراً اپنے دل میں کہہ لینا، اے نفس لوگ مجھ سے مصافحہ نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے نام سے مصافحہ کر رہے اور اللہ کے دین کے کام سے مصافحہ کر رہے. تو دھوکے میں مت رہے کہ تجھ سے کر رہے ہیں. اگر تو اللہ کا نام نہیں لیتا بلکہ گالی گلوچ کرتا ہے، دنیا کے تذکرے کرتا، تو نتیجے کے اندر یہی محبت کرنے والے نفرت کرتے اور یہ تجھ سے دعا کو کہنے والے تیرا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. تو یہ تو دعوت کا کمال ہے، یہ تو اللہ کے نام کی برکت ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی محنتوں کی کشش ہے جو زندگی کے اندر آ رہی ہے. تو اب آدمی یہ سوچے کہ اللہ جب آپ نے ایک مرتبہ مجھ کو قبول فرما لیا تو اب موت تک مجھے محروم ہونے سے بچا دے. بقول ہمارے امیر محترم کے حضرت کا ملفوظ بارہا قرآنوں میں دہراتے رہتے ہیں اور ان باتوں کو کہتے رہتے ہیں کہ دیکھو بلا کسی استحقاق کے اور بلا کسی خصوصیت کے اللہ پاک نے محض اپنے کرم سے ہم کو قبول فرمایا. نہیں معلوم کن کی آنکھوں پہ پیار آ گیا اور کن کی آنسوؤں پر اللہ نے کرم فرما دیا کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو موم کر دیا اور ہمیں اپنے دین کے لیے قبول کر لیا. تو جو اللہ بلا کسی استحقاق کے ہم کو دین کے لیے قبول کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، وہ اللہ ہمیں دین کے کام اور دین کی نعمت سے محروم کرنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں. تو اللہ محروم ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے.
اسی لیے قرآن پاک میں دعائیں سکھلائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے اللہ مجھے دین اور ایمان کی دولت دینے کے بعد مجھے ذیق میں مبتلا مت کر دیجیے اور مجھے ہدایت دینے کے بعد محروم مت فرما دیجیے۔ تو پتا چلا کہ اگر آدمی اپنے اپنے اعمال پر مطمئن ہو جائے یا اپنی زندگی کے کارناموں کے اندر مسرور ہو جائے اور آگے کے بارے میں بے فکر ہو جائے تو اس کے نتیجے میں عجب اور کبر کی بیماری پیدا ہوتی ہے، پھر آدمی کی نگاہوں میں دوسرے حقیر نظر آتے ہیں اور یہاں سے زندگی کی محرومی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے بار بار اس ماحول میں آتے رہنا اور وہ مزاج بنانا جو داعی کا مزاج ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور گالیاں دینا شروع کی تو آپ نے اس کو دعا دینی شروع کی۔ جب آپ اس کو دعا دینے لگے اللہ تجھے ہدایت دے، صحیح راستہ نصیب فرمائے اور تجھے حق کے راستے پہ چلا دے، تجھے باطل سے نکال دے، اب جو بھی دعائیں آپ نے دے دی تو ان دعاؤں کو سن کر جو حوارین آپ کے قریب تھے وہ حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ آپ کو گالی دے رہے ہیں، آپ ان کو دعا دے رہے ہیں؟ تو فرمایا بھائی سنو، ضابطہ یہ ہے کہ جس کے پاس جو ہوتا وہ خرچ کیا کرتا ہے۔ ان کے پاس گالی تھی، انہوں نے گالی خرچ کی، ہمارے ہاں دعا تھی، ہم نے دعا خرچ کی۔ تو داعی کا مزاج یہ بنے کہ یہ امت کے لیے اور انسانوں کے لیے بے قرار ہونے والا بنے، اور بے قرار ہو کر ان کو اللہ کی طرف بلانے کی کیا تدبیریں ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ انتہا کر دی، تدبیر کی، تربیت کی، اور یہ فرمایا اگر تمہاری محنتیں اپنے درجے انتہا کو پہنچ جائے اور اس کے باوجود مخاطب اگر صحیح راستے پہ نہ آئے تو یوں اپنے آپ سے مخاطب ہو کہ مجھے اپنے بھائی کو حق کا راستہ بتلانے کا سلیقہ اب تک نہیں ملا۔ اگر کوئی اور اس کو سلیقے سے کہتا تو یہ ضرور حق کی بات کو پہچان لیتا، قصور میرا ہے، میرے بھائی کا نہیں ہے۔ تو اس طرح اپنا ذہن اگر بنے گا اور اس طرح آدمی اپنے فہم کو بنائے گا تو پھر بدگمانیوں سے حفاظت ہوگی، غیبت سے بچاؤ ہوگا، بے ضرورت اپنی زبانوں کے کھولنے سے آدمی اپنے آپ کو بچائے گا اور دین اور ایمان کے کاموں کو اپنا کام بنا کر خرچ کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، دعوت کے کام کو اپنا کام بنانا اور دعوت والی محنت میں اپنی زندگیوں کو چلانا۔ اب اگر آدمی ماحول میں رہے گا تو کبھی انبیاء کی قربانیاں آئیں گی، کبھی صحابہ کی قربانیاں سامنے آئیں گی، کبھی اللہ کے بندوں کی جن کو ہم دیکھ رہے ہیں ان کی زندگیوں کو ہم دیکھیں گے۔ چنانچہ کئی واقعات ایسے گزر گئے کہ کبھی شرابی کی تشکیل ہو گئی اور کبھی جواری کی تشکیل ہو گئی، اور وہ چلے جماعت میں بادل ناخاص تھا کہ بھئی ایک کہنے والا کہہ رہا، بار بار کہا چلو ایک دن ان کے ساتھ رہ کے آ جائیں گے۔ جب دن گزرا تو رات ہوئی، ساتھیوں نے خوشامد کی کہ ایک رات بھی ہمارے ساتھ گزار لو۔ چلو جب دن گزرا تو رات بھی ان کے ساتھ گزارو۔ اب رات میں بڑے سو رہے ہیں اور کانوں کے اندر رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، آوازوں سے نیند بیدار ہوئی۔ اب بیچارے اس شرابی نے دیکھا یا اللہ جو میری خوشامد کر رہے تھے اور بستی میں لوگوں کو آپ کی طرف بلانے کے لیے گویا ان کی خدمت میں تواضع کر رہے تھے، ان کا حال یہ ہے کہ یہ رات کے اندھیرے میں رو رہے ہیں اور میں جو اپنی زندگی کو بدمست چلاتا رہا اور میں بے فکر سو رہا ہوں، بس اس رونے نے اس کے دل پہ چوٹ ڈال دی۔ وہ بھی بے قرار ہو کے اٹھ گیا اور اپنے گناہوں سے یاد آنے لگے اور رات کے اندھیرے اور تنہائی میں وہ اللہ کے ساتھ مناجات میں لگ گیا۔ بس یہ عمل اس کی زندگی کے بدلنے کا اور موت تک ہزاروں کو بدلوانے کا ذریعہ بھی بن گیا۔ تو اصل میں میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ماحول بدلاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے بار بار کہتے ہیں کہ تم بحث و مباحثے میں مت پڑو۔ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ نے کہنے اور سننے کا کوئی سلیقہ دے دیا، کوئی نعمت دے دی تو آدمی کے ذہن میں آتا ہے میں اسے منوا لوں گا۔ ہم ہرگز کسی کو نہیں منوا سکتے، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ماحول تک لانے کی کوشش کرنا۔ اب ماحول آدمی کو منوائے گا، ماحول آدمی کا دل بدلے گا اور ماحول ہماری زندگی کی ترقی کا سبب بنے گا اور ماحول ہمارے فہم کو بابرکت بنائے گا۔ تو اس لیے ماحول بنانے کی محنت کرنا۔ اب ماحول کے لیے کوئی دن، کوئی قید، کوئی وقت، کوئی جگہ ہمارے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ موت تک دین کی محنت کا ماحول۔ اگر ہم کالج میں ہیں تو کالج میں بنے، ہم اسکول میں ہیں تو اسکول میں بنے، ہم گھروں میں ہیں تو ہمارے گھرانوں میں بنے۔ اب ماحول کے بنانے کی محنت کرتے رہنا۔ تو اب ماحول کے بنانے کے لیے سامنے والوں کی کڑوی کسیری کو جھیلنا، موقع محل کا فہم حاصل کرنے کے لیے بڑوں کی صحبتوں میں رہنا
اور پھر دین و ایمان کی محنتوں کے کرنے کے فہم اور اس راستے کی مردم شناسی اور مزاج شناسی کو پہچاننا اور اس کے مطابق پھر اپنی زندگیوں کو چلاتے رہنا، تو ہمیشہ اپنے آپ کو دین کا محتاج بنانا اور دین کا طلبگار بنا کر دین کے کاموں میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا، اگر یہ رخ زندگی کے اندر آتا ہے تو پھر اللہ ہر ایک سے دین کا کام لیتے ہیں اور دینی ماحول بنتا ہے۔ اب دبئی کے علاقے میں تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے، اب اجتماع ہو رہا ہے ہفتے واری، کئی حلقے لگے ہوئے ہیں، اردو میں بات ہو رہی ہے، حلقے ختم ہوئے تو دیکھا کہ آس پاس کئی حلقے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ارے بھائی کیا ہے، تو یہ انگریزی جانتے ہیں تو انگریزی میں ٹرانسلیشن ہو رہا ہے اور وہاں ان کا حلقہ لگا ہوا ہے۔ یہ تامل کے لوگ ہیں جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو یہ کراچین اور یہ مدراس کے لوگ جو اردو نہیں جانتے تو تامل میں ان کا ترجمہ ہو رہا ہے، یہ عرب بیٹھے ہوئے ہیں، عربی میں ان کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ وہیں دیکھا کہ ایک حلقہ بیٹھا ہوا ہے اور اشاروں میں بات ہو رہی ہے اور اشاروں میں ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اب بات کرنے والا اشاروں میں کر رہا اور وہ ان کے اشاروں کو سمجھ رہے ہیں، تو کبھی روتے ہیں کبھی ہنستے ہیں، پورا اثر ان کی زندگی پہ ہو رہا۔ رک کے پوچھے کہ بھئی یہ حلقہ کون سا ہے، تو کہا کہ بھئی یہ گونگے اور مکے لوگوں کا حلقہ ہے جو نہ بول سکتے نہ سن سکتے۔ اچھا یہ بھی پھر دین کے ماحول میں آئے، تو کہاں ڈھونڈ کر ان پر بھی محنت کی گئی اور ایک آدمی بے قرار ہو کے اشاروں میں بات کرنا، ان کے ساتھ رہنا سیکھا اور ان سے اشاروں میں بات کر کے کہا کہ تم دین سیکھو، تم آخرت کو پہچانو، تم اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو پہچانو۔ اس نے جواب میں کہا کہ بھائی میں کہہ سکتا نہ سن سکتا، تو اس کو یہ سمجھایا گیا کہ بھائی تم اس کے باوجود اپنا پیٹ پالتے نہیں پالتے، اپنی بھوک دور کرتے نہیں کرتے۔ جب یہ بات اس کے ذہن میں آئی تو اس نے کہا یہ تو کرتے ہیں، تو جب یہ کرتے ہیں تو اتنی بڑی زندگی اور اس کو تم بھول گئے۔ نتیجے میں وہ قریب آیا، اپنے اور مکے اور گونگے بھائیوں کے پاس لے گیا۔ نتیجے میں جب ان سے بات کی گئی تو 4 مہینے کے لیے گونگوں کی جماعت نکلی۔ اب جب 4 مہینے کے لیے گونگوں کی جماعت نکلی تو ان کے اندر یہ داعیہ ہوا کہ اپنے طبقے کو پہچانو اور کہاں رہتے ہیں محنت کرو۔ تو ان کے 4 مہینے کی کارگزاری یہ آئی کہ اس 4 مہینے میں 14 جماعتیں گونگوں کی اللہ نے نکالنے کی توفیق دے دی۔ تو میرے دوستو، اب دعوت کا جب ماحول بنتا ہے تو گونگے اور مکوں کو بھی اللہ سمجھ میں آ رہے ہیں، آخرت سمجھ میں آ رہے ہیں، اور ماحول نہیں بنتا تو مسجد کی دیوار سے لگا ہوا گھر ہے، اللہ کے گھر میں آنا سمجھ میں نہیں آ رہا، سجدہ کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا، نمازوں کی ضرورت اور عبادت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اس لیے ماحول بنانے کے راستے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈالا، تو نتیجہ یہ کہ بچے اور بڑے ہمیشہ دین کے ماحول میں رہے اور دنیا کے ماحول سے ان کی زندگیوں کو بچایا گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی اور یہ فرمایا کہ یہ دین دنیا میں پھیلے گا اور بڑی بڑی طاقتیں تمہارے قدموں میں آئیں گی، ایران تمہاری ٹھوکروں میں آئے گا، مدائن و فارس کا مال تمہارے قدموں میں آئے گا۔ اس کی بشارتیں اور ان کی خوشخبریاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس صحابہ کرام کو بالراز دی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا یاد رکھو جب دین دنیا میں پھیل جائے اور فتوحات کا دروازہ کھل جائے اور بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ تمہارے قدموں میں ڈال دے، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اس زمانے میں دینداروں کے لیے مدینے میں رہنا بہتر ہوگا بشرطے کہ وہ اس کی ضرورت کو سمجھے کہ وہ دین کی اور ایمان کی محنتوں کے مرکز کی قدر کریں اور اس اجتماعیت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، اور اس جوڑنے اور جڑنے کا اتنا اہتمام کیا کہ ایران کے علاقے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی کہ فلاں صحابی نے ایک ایرانی نو مسلم عورت سے نکاح کر لیا، تو فوراً آپ نے قاصد کے ہاتھ سے ایک چٹھی بھیجی اور اس چٹھی کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا میری چٹھی بات چھوڑنا، پہلے اس عورت کو چھوڑ دینا، اس لیے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ ہو، اگر تم ان اجمی عورتوں کو اپنے نکاح میں لو گے اور کل کے دن ان کو مدینے میں لاؤ گے تو ان عورتوں کو دیکھ کر مدینے کے عورتوں کا معاشرہ بگڑ جائے گا، اور مدینہ اس وقت پوری دنیا کے لیے ایمان کا نمونہ ہے اور اسلام کا معیار ہے، لہذا تم اپنی زندگیوں کی احتیاط کرو، میں تمہیں حلال کو حرام نہیں بناتا لیکن تمہاری تربیت اور تمہاری حفاظت کی رہبری کرتا ہوں۔ تو اس طرح میرے دوستوں اور میرے بزرگوں جن کو اللہ پاک نے دعوت کے کام سے قریب کر دیا، اب اس طرح دعوت کے کام کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لینا کہ کوئی ہم کو اپنا چارہ نہ بنائے اور کوئی ہم کو اپنی غذا نہ بنائے۔ بھئی دعوت کی وجہ سے محلے میں محبت ہو گئی،
اب کسی نے کہا کہ ماشاءاللہ اب آپ تو بڑے دیندار ہیں اور آپ تو بڑے سمجھدار ہیں، لہذا محلے کے اس کام کو آپ کر لو، اس بیت المال کی نگرانی آپ کر لو، اور یہ کام کی ٹریجری آپ لے لو، اور یہ عمل کمیٹی کی صدارت آپ لے لو۔ تو ہمارا اپنا کام یہ ہو، کہہ رہے نہیں بھائی ہم ہول سیل سے ریٹیل پہ آنے والے نہیں ہیں، اب یہ کام تم خود کرتے رہو اور تم بھی دعوت کے کام میں آؤ، اللہ تمہاری زندگی کو چمکا دیں گے۔ تو اس لیے بقول حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یاد رکھو ہم کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو حاکموں کی ضرورت ہے، وہ دین کو سیکھیں اور دین کے مطابق اپنی حکومت کرنے والے بنے۔ ہم کسی ایک علاقے کے اندر پھنس کر رہ جائیں گے، ہم تو پوری دنیا کو سامنے رکھ کر موت تک اس کام کو اپنی محنت کا نشانہ بنا کر چلنے والے بنے۔ تو اپنا مزاج یہ بنانے کے لیے ماحول میں لگے رہنا، اور بقول مولانا صاحب ساتھ دعوت برکاتہم کے کہ اتنے دعوت کے کام کو اپنا کام بناؤ کہ کسی آدمی کی للچاہٹ تمہاری طرف آنے نہ پائے اور کسی کی نگاہیں تمہاری طرف رائے ٹپکانے والی نہ بنے کہ بھائی ان کو اپنے کام میں استعمال کر لو، بلکہ وہ یہ محسوس کرے کہ بھائی ان کو دعوت کے تقاضوں سے فرصت ہی نہیں۔ ابھی نظام الدین میں کچھ عرصہ پہلے گئے تھے، اب مجمع کو دیکھ کے یہ خیال آ رہا ماشاءاللہ 100 جماعتیں ایک ایک وقت میں نکل رہی ہے، آس پاس کے علاقے کے اندر اجتماعات ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور لوگ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر آئے ہیں، اور مولانا یعقوب صاحب دعوت برکاتہم اپنے بیان میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو جتنے تم بیٹھے ہیں اور جتنی جماعتیں یہاں پر بن کر آئی ہیں، اگر یہ 100 گنا اور 1000 گنا ہو جائیں تب بھی ہمارے لیے ناکافی ہے۔ جب تک پوری امت دیندار نہیں بن رہی ہم کو چین سے بیٹھنا نہیں ہے، اور جب تک پوری دنیا میں پیغام نہیں پہنچ گیا جب تک ہم کو مطمئن ہونا نہیں ہے۔ تو ہمارا معیار تو اس طرح بنا رہے کہ ہم کام کو کام بنا کر اور کام والی فکروں کو عنوان بنا کر اس پر اپنی صبح شام لگا رہے ہوں، اور رات دن ان محنتوں میں اپنے آپ کو جی جان سے چل رہے ہوں۔ اب اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے پورے عالم میں اس نوجوان طبقے پر اپنے کرم کی چادر بچھا دی اور رجوع کا ایک ایسا ماحول بنا دیا، یورپ پہنچ جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، اسپین کے علاقے میں پہنچ جاؤ، جہاں جا کے دیکھو تو ایسا نظر آتا کہ بھئی نوجوان طبقہ دین اور ایمان کی محنت کی طرف چل رہا ہے۔ گویا اللہ پاک کچھ کام لینے کا ارادہ فرما لیا ہے کہ ہم اپنے بندوں سے اور ان بچوں سے کوئی کام لے لیں گے۔ اب خوش نصیب ہے وہ طبقہ جو اس کام کو اپنا کام بنا لے اور اس محنت کے اندر اپنی زندگیوں کو چلا دے۔ اب جو چلائے گا وہ نہ چلے پہ مطمئن ہوگا، نہ وہ مقامی کام پر مطمئن ہوگا، بلکہ ہمیشہ حریص ہوگا اس ماحول کا، ارے بھائی مقامی کام ہے تو اس میں شریک ہو جاؤ، ارے بھائی مسجد وار تقاضے ہیں تو اس میں لگ جاؤ، اور ساتھ ساتھ اپنی ساری ذمہ داریوں کو نبھاؤ۔ ماں باپ ہے تو ان کی خدمت کرو، بھائی بہن ہے تو ان کا خیال کرو۔ اس لیے کہ ان سب کی خدمتوں کے نمونے بھی اسی دائی طبقے نے اپنی زندگی سے دیا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے سفر کے ارادے سے نکلے ہیں، اپنی سواری پہ سوار ہیں اور سامان سفر لگا ہوا ہے۔ اتنے میں راستے میں ایک بوڑھا دکھا اور اس نے سلام کیا، آپ نے اس کا جواب دیا، ایک دم اپنی سواری سے کود پڑے اور آگے بڑھ کے اس سے مصافحہ کیا، اور مصافحہ کر کے کہا کہ چچا جان کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ کہا کہ آپ کو پیدل چلتے ہوئے دیکھ کے مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، اللہ کے لیے میرے ہدیے کو قبول کر لیجئے، یہ سواری لے لیجئے، سامان سفر ہے اس کو لے لیجئے۔ ارے بیٹا اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے اتنا اصرار کیا کہ ہدیے کے طور کے اوپر وہ سواری بھی دے دی اور وہ سامان سفر بھی دے دیا، اور پیدل گھر کی طرف واپس لوٹ پڑے۔ غلام نے کہا کہ آپ اس بوڑھے اجنبی کو اگر سلام کا جواب دیتے تو اس کی عید ہو جاتی، لیکن آپ نے ساری چیزیں دے دی۔ تو آپ نے فرمایا ارے تم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم کو آقا کا ارشاد یاد نہیں ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا یاد رکھو کہ نیکیوں میں بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کے گزر جانے کے بعد باپ کے ملنے والوں کے ساتھ سلوک کرنا باپ کے حق کے ادا کرنے میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو مجھے اللہ نے ایک موقع دے دیا کہ ابا جان کا ملنے والا مل گیا تو میں نے اس کے ساتھ سلوک کر لیا۔ تو جب باپ کے ملنے والوں سے باپ کے مرنے کے بعد یہ معاملہ ہو تو پھر دائی کے نزدیک باپ کی کتنی قدردانی ہو۔ اس لیے کہ کبھی شیطان و نفس آدمی کو جو مختلف پیسوں سے گراتا ہے اور ہم کو چوپٹ کر دیتا ہے
ارے باپ ہے یہ تو اللہ کا باغی ہے، نماز کے وقت نماز کو ہی نہیں آیا، دعوت کے کام کو ابھی تک نہیں سمجھا اور دین کی محنت میں آیا ہی نہیں. یہ راستہ میرے دوستوں نادانی کا اور شیطان کے ہاتھوں کھلواڑا بنانے کا ہے. ہمارا راستہ تو یہ ہے کہ بھئی باپ باپ ہے، اس کے احسان اور اس کے مرتبے کو پہچانو اور ایسی خدمت کرو کہ اس پر دین کھل جائے اور ایسی مانو کہ اس کے اوپر حق واضح ہو جائے. اس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ، اس طرح اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارنا کہ اس کا نمونہ بن جائے اور پھر اپنی تعلیم کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی ذکر کا اہتمام، اپنی تجزیات کا اہتمام، اپنی تعلیم کا اہتمام، اس طرح اس ماحول میں اپنے آپ کو چلانا کہ ایمان کی محنت ہمارے دل و دماغ میں بڑھ جائے. اور بقول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جس آدمی کو اللہ پاک ایمان کی نعمت دے دے، اب نعمت ایمان کے ملنے کے بعد اللہ کی باقی نعمتیں جو وقتی اور عارضی نعمتیں ہیں، اگر ان نعمتوں پہ راز ٹپکائے اور نعمت ایمان کی ناقدری کرے تو فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے. اس لیے کہ اس نے نعمت ایمان کی ناقدری کی تو یہ تو ایمان کی نعمت کو پرورش دینے کا اور دوسروں کی زندگیوں کے اندر پیدا کرنے کا خزانہ ہے. تو اب اس دعوت سے محنت کی کتنی طاقت اور کتنی برکت ہمارے دل و دماغ کے اندر ہو تو آدمی اس کی برکتوں کو، اس کی طاقتوں کو پہچاننے کے لیے اپنے بڑوں کی صحبتوں میں اپنی زندگی کو گزارے اور ان کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے اور اس ذہن کے ساتھ رہے کہ ارے اللہ نے ان کو پہلے قبول کیا اور دین کے کاموں میں ان کو لگایا. ورنہ نفس و شیطان آدمی کو دھوکہ دیتے ہیں، ارے میاں جوانی کی طاقت ہے، گشتوں میں بھاگنا آسان ہے اور لوگوں کے پاس دوڑنا آسان ہے اور دوسروں کی تشکیل کرنے کے جذبے اللہ پاک کے دیے ہوئے حوصلے اس رخ پہ پلٹ گئے تو اس رخ پہ استعمال ہو رہے ہیں. اب ذہن کے اندر یہ پلاٹی، ارے انہوں کیا کرتے. اب یہ ذہن آدمی کی نگاہوں میں جب کسی کو گرا دے گا تو اللہ کی نگاہ میں ہم کو گرا دے گا. اس لیے اپنی زندگی کی حفاظت کا سامان یہ ہے کہ آج اسی لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو فرمایا جو لوگوں کی، اللہ والوں کی انتہا کو دیکھے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا اور جو ان کی ابتدا کو دیکھے گا تو ہدایت پا جائے گا. کہ ہر ایک اپنے اپنے زمانے کے کن مجاہدوں میں چلے، ان کا تصور آپ اور ہم آسانی سے نہیں کر سکتے. وہ تو دین کی محنتیں ہیں جو چلی اور چلائی گئی اور اللہ پاک اس کی برکتیں دکھلا رہے ہیں. ابھی حجاز مقدس میں سال گزشتہ حضرت مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف اسفار کی کارگزاریوں کے تذکرے ہو رہے تھے. تو ان کارگزاری کے اسفار کے اندر بات آئی ہمارے ڈاکٹر وحید الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پہلے یہاں پر امیر محترم سے پہلے اس کام کے یہاں پر ذمہ دار تھے، تو بعد میں وہ حجاز مقدس منتقل ہو گئے اور وہی موت تک ان کی زندگی گزر گئی. تو تبوک میں ان کا گویا پوسٹنگ ہوئی. تو تبوک میں جانے کے بعد انہوں نے کچھ لوگوں سے بات کی تو ان کو ایسے لگا کہ اب یہ لوگ دعوت کے قریب ہونے کے لیے تیار ہیں. تو حضرت مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ایک خط بھیجا اور کہا کہ تبوک میں دعوت کے کام کی بڑی شدید ضرورت ہے اور یہاں کی زمین نرم ہے اور لوگ اس طرح متوجہ ہونے کے لیے مائل ہیں، مہربانی فرما کر یہاں پر کوئی جماعت بھیج دیں. تو مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ کیا اور اس زمانے کی بات ہے یہ 60 کے دہے کی بات ہے. تو 61-62 کے اندر جبکہ ابھی یہ پیٹرول ایسا نہیں ابلا تھا جیسا آج نظر آ رہا اور نہ وہاں پر اس طرح کی سڑکیں اور راستے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت نے تشکیل کی مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جماعت 40 دن کی تیار ہوئی. آپ نے اس جماعت کو بھیجا کہ بھائی تبوک میں جا کے کام کرو اور جب تبوک کے اندر جا کر کام کرو تو اب تبوک کے لیے جب جماعت نکلی تو راستے میں بھٹک گئی. اب بھٹک کر اتنی بھٹکی کہ 40 دن گزر گئے لیکن تبوک تک جانے کا موقع نہیں ملا اور وہ واپس پلٹ کر آ گئی. پوچھا تو پتا چلا راستہ نہیں ملا اور ہم بھٹک گئے واپس آ گئے. اب جب واپس آ گئے تو اس کے بعد دوسری جماعت تشکیل دی، وہ گئی تو وہ بھی 20 دن کے بعد پریشان ہو کے لوٹ گئی اور اس کو بھی راستہ نہیں ملا. تو مولانا فرمایا بھائی اب ہمارا نام لکھو، ہم جائیں گے اور ہمارے ساتھ کون کون چلیں گے. کئی عرب اور عجم تیار ہو گئے. اب ان کو لے کے 10-12 کی جماعت بنائی اور بنانے کے بعد نکلے تو کافی مشقتوں کے ساتھ اور مجاہدوں کے ساتھ راستہ پوچھتے ہوئے آگے بڑھے. اور جب آگے بڑھے تو آگے بڑھنے کے بعد میں 20 دن 22 دن اس میں گزر گئے. اب گزرنے کے بعد میں ایک جگہ پہ پتا چلا
کہ یہاں سے تبوک تک کے لیے ایک پلین جاتا ہے اور ہفتے میں ایک مرتبہ جاتا ہے. اور اس زمانے کے 40 سال پہلے کے پلین وہ بالکل ایسے تھے کہ وہ سامان سفر لے کر سرکاری طور پر جاتا ہے, وہاں کچھ مویشیاں اور جانور پہنچا دیتا ہے اور تاکہ اس علاقے کے اندر رہنے والوں کو سہولت ہو جائے. اب مولانا فرمایا کہ پتہ چلا وہ ہم کو بھی لے جانے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. تو 2 دن 3 دن تک ساتھی ایئرپورٹ تک جاتے رہے, واپس آتے رہے, کوئی نہیں ملا. اس کے بعد پھر ایک آدمی ملا, اس نے کہا ٹھیک ہے اگر تم جا رہے ہیں اللہ کا نام لینے کے لیے تو میں بٹھانے کے لیے تو تیار ہوں, لیکن ہمارے پلین میں باقاعدہ سیٹیں نہیں ہیں, یہ جانور اس میں رہتے ہیں, کارگو کی طرح سامان اس میں پڑا رہتا ہے, اگر تم بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے تو جو کرایہ اس کا معمول کا ہے دے دو, ہم تم کو بٹھا کر لے جائیں گے. پھر مولانا کا نام سنا تو وہ پہلے سے مولانا سے واقف تھا, کچھ وقت لگایا ہوا تھا, مزید محبت میں آیا اور کہا کہ چلیے. اب مولانا کے ساتھ جو جماعت بیٹھی تو ابھی ان کے اس جماعت کے 1-2 افراد حیات ہیں جو وہاں پر موجود ہیں, وہ اس واقعے کو سنانے لگے کہ ہم بھی سفر میں ساتھ تھے. اب وہ عادل ان کا نام ہے, بڑے بزرگ اور کافی معمر آدمی ہیں. اب وہ عادل صاحب کہنے لگے کہ جب ہم جا کے پلین میں بیٹھے تو بیٹھنے کا کوئی ٹھکانا نہیں, اب وہ پورا سیرول گول بنا ہوا اور جانور اس کے اندر بھرے ہوئے. اب جب وہ اڑنے لگا تو جھکونے کھانے لگا, جب جھکونے کھاتا تو کبھی مویشی ہمارے اوپر آ جاتے اور کبھی ہم جانوروں پہ جا کے گر پڑتے. نتیجے میں وہ پیشاب کرتے, مینگنیاں کرتے, وہ سب ہمارے کپڑوں کو لگتے چلے گئے. اب ان ساری مشقتوں کو برداشت کر کے جب ہم تبوک پہنچے تو ڈاکٹر وحید الزمان صاحب اس علاقے کے گورنر کو لے کر استقبال کے لیے ایئرپورٹ کے اوپر موجود تھے. اب یہ حضرات کہنے لگے عادل صاحب کہ ہم کو اتنی شرمندگی ہونے لگی, یا اللہ ہمارے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے اور اس کے اوپر جانوروں کا پیشاب و غلاظت لگی ہوئی ہے, ہم کیسے ان لوگوں سے ملاقات کریں. ہم نے اپنے آپ کو ادھر ادھر چھپایا, تیزی سے کپڑے بدلنے کی کوشش کی اور پھر اس کے بعد پہنچے. اس بیچارے گورنر نے ایک دن اپنا مہمان بنایا. اب مولانا نے ایک دن کی مہمانی کو مناسبت کے لیے قبول فرما لیا اور ایک دن کے بعد یہ کہا کہ بھائی تمہاری مہمانی ہو گئی, اب ہم کو مسجد بتا دو, رہبر دے دو, بس ہمارا کام ہم کر لیں گے. اب نتیجے کے اندر وہاں پر جب مسجد منتقل ہوئے تو مسجد جانے کے بعد میں ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو تبوک آنا ہمارا مقصود تھا, آنے کے اندر یہ 22-24 دن گزر گئے, ان دنوں کو تو بھول جاؤ اور آج سے چلے کا ارادہ کرو کہ 40 دن یہاں پہ گزاریں گے. اب ساتھی سب ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے, لیکن مولانا کی قربانیاں اور ان کی تشکیل اب لوگ راضی ہو گئے. اب اس زمانے کے اندر پھر نئے سرے سے چلا یہاں سے شروع, اب وہ 20-22 دن کو چھوڑ دو, اب 40 دن وہاں پر گزارے. جب جانے کے لیے 2-3 دن باقی رہ گئے تو خیال ہوا کہ بھئی یہاں سے پھر واپسی کا کیا ہوگا. تو واپسی میں پتا چلا کوئی گھوڑا گاڑی نہیں ملے گی, کوئی اونٹ کی سواری نہیں ملے گی, راستے سنگلاخ ہے, ریگستان ہے, اور یہاں پر صرف وہی آپ کو پلین ملے گا اگر لوگوں سے بات کر لو. پتا چلا پلین کا وقت گزر گیا, اب یہ زمانہ پلین کے آنے کا نہیں ہے. بڑی مشکل سے ایک اونٹ گاڑی 2 اونٹ گاڑیاں مل گئے, جس کے اس نے یہ کہا کہ 8 دن لگیں گے اور میں تم کو جو ہے مستقر تک پہنچا دوں گا, وہاں سے پھر آگے کی سواریاں لینا اور لے کر چلے جانا. اور یہ بھی کہا کہ اس 8 دن کے اندر درمیان میں کہیں پانی کا خطرہ نہیں ملے گا, جو کچھ پانی لینا ہے تبوک سے لے لو. اب انہوں نے جو برتن تھے وہ بھر لیے, نہ اس زمانے میں کوئی بڑے آدمی کے پاس ایسے ٹینک وغیرہ رکھنے کے لیے موجود تھے, نہ اس کے کوئی اسباب تھے. اب جو بھی برتن تھے اس میں پانی بھر لیا, جو چھاگلیں تھیں ان پانی کی مشکوں میں پانی لے لیا. اب پانی لے کے چلنے لگے. 4 دن گزر گئے, آدھے سے زیادہ پانی خرچ ہو گیا. اب آگے پانی ملنے کا سوال نہیں. تو اب فرمایا کہ مولانا نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے یہ کہا کہ بھائی دیکھو اب پانی کم ہے, سارا پانی ایک جگہ جمع کر لیا اور کر کے کہہ دیا کہ ہر ساتھی کو 1 گلاس پانی 24 گھنٹے میں دیا جائے گا. اب اتنے سے پانی کے اوپر قناعت کر کے 4 دن تمہیں گزارنا ہے. اب وہ بیچارے نازک عرب آئے تھے, وہ حیران و پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ پینے کے لیے مت دیجیے, ہم پیاس برداشت کر لیں گے, لیکن طہارت کے لیے دے دیجیے. تو فرمایا نہیں, جب شریعت نے اجازت دی ہے تو مٹی کی طہارت پہ راضی ہو جاؤ. ہم جانتے ہیں کہ آج تم جذبے میں کہہ رہے ہیں اور کل تمہارے حلق میں کانٹے پڑ گئے تو تم بے حال ہو جائیں گے, لہذا پینے کے لیے پانی رکھ لو, لیکن وضو اور غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا.
تو کہا 4 دن تک مٹی سے طہارت کروائی اور 1 گلاس پانی 24 گھنٹے میں ایک آدمی کے حصے میں آیا اور اس کے بعد وہاں سے جماعت نکالی اور اسے لے کے مدینے طیبہ کو آئے. تو میرے عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ آج جو اللہ پاک اس آسانی کے ساتھ چلہ دینے کی توفیق دے رہے ہیں اور صبح صبح کے وقت کے اندر ایک آواز لگ گئی کہ بھئی اوقات لگانے والے ہمارے دوستوں کو جمع کرنا ہے، تو نوجوانوں کی جوانی میں اللہ نے جذبے دے دیے کہ اپنے گھر اور آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے. بھائی 12 بجے تک مشورے ہوں گے، سال بھر کے لیے ہماری فکروں کا نظم ہمارے سامنے آئے گا، مقامی کام کے سلسلے کے مذاکرے آئیں گے. تو اب یہ ساری باتوں کے پیچھے ایسی قربانیوں کی ایک لمبی چوڑی داستان ہے. یہ تو ایک واقعہ ہے جو اتنی دیر لے لیا. اگر ایسے واقعات جو بڑوں نے سنائے اور جو لوگوں کی زندگیوں پہ بیتی ہے، اگر اس کو آپ سننے بیٹھیں گے تو پتا چلے گا کہ دعوت کے کام میں اللہ نے کتنی برکتیں دی اور کتنے مجاہدے اور قربانیوں کے حوصلے بلند فرمائے اور ان قربانیوں کو بہانہ بنا کر پورے عالم میں یہ ماحول بنایا کہ اب جدھر جاؤ جماعت کا ایک ماحول ہے اور جدھر جاؤ اللہ کے بندے اللہ کی طرف پلٹ کر آ رہے ہیں اور ایسے آ رہے ہیں کہ عقل کام نہیں کرتی. ہمارے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ہم حجاز سے واپس ہو رہے ہیں، راستے میں نماز کا وقت ہوا، ہم گرو سے پوچھنے لگے کہ بھئی قبلہ کدھر ہے اور نماز کہاں پر ہے. اس نے کہا ذرا 1-2 منٹ دے دیجئے، میں پائلٹ سے پوچھ کے آ کے بولتا ہوں. وہ پائلٹ سے پوچھنے کے لیے گیا اور واپس آ کے اس نے جواب میں کہا کہ پائلٹ یہ کہہ رہا کہ میری ڈیوٹی بھی ختم ہو رہی ہے اور نماز مجھے بھی پڑھنی ہے، میں سیکنڈ پائلٹ کو بٹھا کر ابھی آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں، قبلہ بھی بتاؤں گا اور نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھوں گا. جب یہ اطلاع ملی تو فرمانے لگے ہمارا دل باغ باغ ہو گیا اور خوشی سے بحال ہو گیا. اللہ تیری شان کہ پائلٹ بھی اس زمانے میں نماز پڑھنے لگے. یہ تو میں صاحب رضا فرمایا کرتے تھے کہ بے دینی کی ناامیدی کے ان حالات سے تم گھبراؤ مت اور متاثر مت ہو، تم ایمان کا کام کرو. وہ وقت آئے گا کہ تم فضاؤں میں اللہ کا نام سنو گے اور تم عام ماحول کے اندر اللہ کی بڑائی سنو گے. اور اب اللہ کی شان یہ کہ اللہ اپنا نام ایسی ایسی جگہ سنا رہے ہیں. انگلینڈ کا اجتماع ہو رہا، ایتھرو ایئرپورٹ کے اوپر ہر منٹ پہ ایک پلین اتر رہا اور ہر پلین کے اندر سے کسی نہ کسی ملک کی ایک جماعت نکل رہی ہے. اب وہاں پر اذان دے رہے ہیں، سامان ایک کونے میں رکھا ہوا ہے اور ایئرپورٹ پہ نماز ہو رہی ہے. ساری دنیا اپنے کاموں کو چھوڑ کے نمازیوں کو دیکھ رہی ہے. یہ کس عمل کے اندر لگے ہوئے ہیں؟ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو صاحب یہ دین کی برکت کے نظارے نظر آ رہے ہیں. یہ دعوت کی طاقت اللہ بتا رہے ہیں کہ جن کے ذریعے سے دنیا میں دین کے مٹانے کے منصوبے بن رہے ہیں، ان کے جگر میں اور سینے میں ایمان کی پرورش اللہ کرا رہے ہیں اور وہاں سے اللہ دین کی محنتوں کو دنیا میں چلا رہے ہیں. تو ایسے ایسے نظارے اللہ اپنی قدرت سے دکھلا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی دین کی محنتوں کے اوپر کیسی کیسی قربانیوں کے حوصلے بنتے ہیں اور آدمی کتنی محنتوں پر اپنے آپ کو چلاتا ہے. تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اگر اس طرح ہم اس کام کو اپنا کام بنا لیں اور یہ طے کر لیں کہ دینی ماحول میں اور ایمانی محنتوں میں ہم کو اپنی زندگی چلانا ہے اور دعوت اللہ کی محنتوں کو اپنا کام بنا کر اپنی زندگی گزارنا ہے، تو اللہ یہ ماحول دکھائیں گے. اب مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ چند منٹ نہیں گزرے ایک خوبصورت بارش نوجوان آیا اور گھڑی کالی داڑھی اس کے چہرے کے اوپر ہے اور آ کے اس نے بڑی محبت سے سلام کیا اور اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام ابراہیم ہے اور میں اس پلین کا پائلٹ ہوں اور نماز کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. یہ قبلے کا رخ ہے، میں وضو سے ہوں، اگر آپ بھی وضو سے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ وضو کا انتظام کر لیجئے. تو فوراً ان حضرات نے فرمایا کہ ہم بھی وضو سے تیار ہیں، نماز کے لیے منتظر اور بے چین ہیں. اسی کو ساتھ لے کے نماز پڑھے. مانا فرمانے لگے دل میں یہ بات آئی کہ اس نوجوان کو دعوت کے کام کی کوئی بات کرنی چاہیے اور کیونکہ یہ ہندوستان پہنچ رہا ہے تو ایک آدھ دن یا چند گھنٹے اگر موقع مل جائے تو نظام الدین کی دعوت دینی چاہیے کہ آ کر یہ اس دعوت کے ماحول کو دیکھیں. کہنے لگے یہ خیال کر کے ابھی ہم سلام پھیر کر دم لینے نہیں پائے تھے کہ اسی پائلٹ نے بے تکلف پوچھا کہ کیا آپ حضرات نظام الدین سے آ رہے ہیں اور بنگلے والی مسجد سے آ رہے ہیں؟ مانا فرمانے لگے بے ساختہ میرے آنسو گر پڑے اور میں نے محبت کے ساتھ پوچھا اچھا تو تم نظام الدین کو بھی جانتے ہو؟ تو اس نے چند منٹوں کے لیے جو ساتھ تھا اس میں اپنی زندگی اس نے سنائی اور یہ کہا کہ پہلے
میری جب ٹریننگ اور تربیت ہوئی تو وہ امریکہ کے علاقے میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں مجھے جو ماحول ملا تو جدہ سے روم سے جدہ جانے کی لائن مجھے دی گئی. میں یہاں سے وہاں تک شراب کے ماحول کے بدمست مزاج میں اپنا وقت بھی گزارتا اور پیسنجرز کو بھی دیکھتا، اور اپنے بچے ہوئے اوقات کو روم کے قیام میں اسی گویا بدعمالیوں اور غفلتوں میں گزار دیتا. تھوڑے دن میں میری ترقی ہوئی، پھر مجھے آگے کے گویا ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا. تو ان ظالموں نے ایسا گندا ماحول بنا رکھا ہے کہ ہماری انگریزی زبان اچھی ہو جائے، ایک ایک لڑکی ایک ایک پائلٹ کے حوالے کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مکان تمہارے ٹھہرنے کا ہے، یہ ٹریننگ کی تمہاری جگہ ہے، اور یہ لڑکی تم کو انگریزی سکھانے کے لیے ساتھ رکھی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تمہاری انگریزی اچھی ہو جائے. اب اسی کے اندر لوگ برائیوں میں مبتلا ہو جاتے اور زندگی تباہ ہوتی، ایمان خطرے میں پڑ جاتا. میرا بھی وہی حال ہو گیا. اتنے میں ایک جماعت کو پتا چلا کہ یہاں پر کچھ عرب کے رہنے والے پائلٹس رہتے ہیں، تو وہ ملاقات کرنے کے لیے میرے گھر پر آ گئے. جب گھر پر آئے تو مجھے اتنی ناگواری ہوئی کہ ان کے چہرے دیکھتے ہی میں نے ڈانٹ دیا اور جھڑک دیا اور کہا خبردار جو آئندہ تم لوگ میرے دروازے پر قدم رکھو گے تمہیں پتہ نہیں ہے سیکورٹی کا علاقہ ہے، کیسے آ گئے کدھر آ گئے. ہر جماعت نے بھی کہا کہ بھائی پاس نکالنے والے نے نکالا، رہبری کرنے والے نے رہبری کی، ہمارے دلوں کی محبت تم تک پہنچا دی، لیکن میں نے ایک نہ سنی اور ان کو ڈانٹ کر بڑھا دیا. جب وہ چلے گئے اور اس کے بعد میں لیٹا اور آنکھ لگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور آقا انتہائی جلال کی کیفیت میں نظر آ رہے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک ننگی تلوار چمک رہی ہے، اور آپ فرما رہے خبردار جب تک کہ تو میرے ساتھیوں کو منا نہیں دے گا اور راضی نہیں کرے گا تو اس تلوار کی دست سے بچ نہیں سکے گا. بس ایک دم میں چیخ کے اٹھا اور کہا اللہ کے نبی میرے ساتھی کہہ رہے اور اپنے لوگ کہہ رہے اور میں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. ایک دم میرا نشہ اتر گیا، میں نے نہا دھو کر اپنے کپڑے بدلے اور تیزی سے دوڑ کر باہر نکلا. لوگوں سے پوچھا اس قسم کے لوگ آئے تھے، پتا ہے تم کو کہاں ہے؟ دو چار سے پوچھنے کے بعد ان کا پتہ لگ گیا، ان کے قریب گیا. بس وہ دن اور آج کا دن اللہ نے میری زندگی بدل دی، اور زندگی بدل گئی تو میں نے درخواست دی اور کہا کہ اب میں روم جانا پسند نہیں کرتا، مجھے اس کے بجائے جدہ اور دلی کا روٹ دے دیا جائے. تو اب میں جدہ اور دلی کے لیے پلین لے کے آتا ہوں اور 3 دن 4 دن پلین ٹھہرتا ہے، تو 2-3 دن جو مجھے وہاں پہ ٹھہرنے کا موقع ملتا ہے وہ میں نظام الدین کی بوریوں پہ اپنا وقت گزارتا ہوں اور وہاں کی چوکھٹ پر رہ کر میں اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہوں. تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دین کی محنتوں کے اثرات اللہ فضاؤں میں پہنچا رہے ہیں اور ایسی جگہ پہنچا رہے ہیں جہاں پہنچنا ہمارا مشکل ہے اور اللہ غیب سے اس کے اسباب بنا رہے ہیں. تو نہیں معلوم آپ میں سے کتنوں کے ہاتھوں پر اللہ نے کن کن علاقوں کی ہدایت رکھی. بار بار ہمارے امیر محترم حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس ملفوظ کو دہرایا کرتے ہیں کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے نوجوان یورپ و امریکہ کا اسلام ہے، اگر ان پہ محنت کرو گے خدا مغرب کے علاقے کی ہدایت کے فیصلے کر دیں گے اور اس باطل علاقے کو صحیح نمونے کے اوپر ڈالنے کے راستے کھول دیں گے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ آج ایسے طبقے سے اللہ کام لے رہے ہیں اور اس علاقے کے اندر اس کی فضائیں بڑھ رہی ہے. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ آدمی ان محنتوں کے اندر اپنی زندگی کو جھونک دے اور یہ سمجھے اے اللہ آپ نے کیسے مبارک کام کے اندر قبول فرمایا. حضرت تو اور بھی عجیب عجیب باتیں فرماتے تھے. مراکش سے مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پالن پوری سفر کر کے واپس لوٹے اور پلنگ پر حضرت لیتے ہوئے تھے. اس زمانے میں 2 دن گزر گئے، لوگ آ رہے تھے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے آئے ہوئے تھے اور نظام الدین میں وہاں کی تفصیلی کارگزاری اور پہلی مرتبہ مراکش کے عربوں کی آئی ہوئی جماعت اور ان کے سلسلے کی باتیں وہ بال اہتمام وہاں پر ہوتی اور تمام علماء حق جو حضرت شیخ کی آمد کی برکت سے آگے وہ سب اس کے اندر نظام الدین میں شریک رہتے. تو اب اس موقع کے اوپر یہاں حیدرآباد میں بھی سکندرآباد میں ایک اجتماع ہونے والا تھا، تاجروں کا ایک اجتماع جامع مسجد سکندرآباد میں اس زمانے میں ہوا، غالباً 63 کا واقعہ ہے. تو اس موقع پہ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پر بھیجنا طے کیا. تو ایک طرف پلنگ کے کنارے پہ ہم لوگ بیٹھے تھے اور دوسری جانب مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے اور حضرت یہاں کے سفر کی ہدایات دے رہے تھے اور مراکش کے کچھ واقعات بیچ میں پوچھ رہے تھے اور پوچھتے ہوئے فرمایا بس جی مل صاحب اب یاد رکھو عرب کے علاقے ہم نے تمہارے حوالے کر دیے، اب ان ملکوں میں کام کرو اور ان عربوں کو اپنے اصلی کام اور مقصد پہ کھڑا کرو جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا.
اور ادھر نوجوانوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ تمہارے حوالے ہم عرب ممالک کر رہے ہیں اور ان نوجوانوں کے علاقوں میں ہم یورپ اور امریکہ کو دے رہے ہیں کہ یہ وہاں پر محنت کریں گے اور اللہ ان کے ذریعے سے ان علاقوں کو کھڑا کریں گے. پھر مسکرا کے فرمایا کہ یہ دین کی محنت ہے اور دعوت کا کام ہے. آج دنیا میں رواج یہ ہے کہ لوگ ملک چھین رہے ہیں اور اب ہم ملکوں کو بانٹنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جاؤ تم یہ ملک لے لو, تم یہ ملک لے لو, تم یہ ملک لے لو اور اپنے نبی کے دین کا جھنڈا گاڑ دو اور ایمان کی محنتوں کو وہاں پر چلا دو اور ان محنتوں میں مبارک طب پہ چل رہے ہیں. تو اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, نہیں معلوم اللہ نے ہمارے مقدر میں کیا کیا رکھا. مقدرات چونکہ غیب میں ہیں, اللہ کے علم میں ہیں. اب ہمارا کام سائل بن کر چلنا اور طالب بن کر ان محنتوں میں لگنا اور موت کی نیت کے ساتھ اس محنتوں میں جمنا, اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دینا اور اپنے مقام اور اپنے علاقے کے کاموں کے اندر لگے رہنا اور جب جب مواقع آتے رہیں دین کے تقاضوں پہ اپنے آپ کو چلاتے رہنا. اللہ کی غیبی مددیں نظر آئیں گی, اعمال کی برکتوں کو ہم اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ دیکھیں گے اور اللہ کی غیبی مددیں دوسروں کے دلوں کو پلٹا کھلائیں گی اور ہماری زندگی کے اندر اخلاص کی دولت عطا فرمائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہم کو تمنا بنا دے کہ آقا اپنی امت سے کے لیے تمنا رکھتے تھے کہ میری امت دنیا کے اندر دین کا کام کرے اور ایمان کے پیغام کو عام کرنے والی بن جائے. اسی محنت کے پیغام کو آپ نے آخری وقت تک امت کے حوالے کیا اور اس درجے بے چین اور بے قرار ہو کے کیا کہ بڑے بڑے مجرموں کو معاف کیا اور بڑے بڑے خطا کاروں کو درگزر کیا. جس وقت مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آ رہے ہیں اور ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی جوہر کے مونچھ پکڑ کر ڈھکیلے اور ان کے سینے پہ بیٹھ گئی اور اعلان کیا کہ مکے کے نوجوان ہیں تو آؤ, میں تمہیں لات و عزا کی قسم دے کے کہتی ہوں کہ میرے اس شوہر کے سینے میں خنجر مارو. اس بزدل نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر لیا اور یہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے اور اپنے باپ دادا کے طریقے کو بھول رہا ہے. یہ کہنے والی سختی عورت جو اپنے شوہر کو ڈھکیل دے اور سینے پہ بیٹھ جائے اور ان کو سینے میں خنجر مارنے کے لیے نوجوانوں کو ورغلائے اور پچھلی زندگی کے اندر وہ کام کی ہے کہ جن کاموں کی تاریخ اسلام میں نہیں تاریخ عالم میں مثال ملنا مشکل ہو, جس نے ایک انسان کے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجے کو اپنے دانتوں سے کچا چبایا تھا اور ان کے کان اور ناک کو کٹوا کر منگوایا تھا اور اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا تھا, تو کیسی سخت دل عورت کی ہوگی. اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آج مجھے یقین تھا کہ مکہ فتح ہو گیا اور ہزاروں صحابہ کے ساتھ ان کے نبی آ گئے ہیں, اب عید سے عید بچ جائے گی اور ہماری بوٹی بوٹی اور قیمہ قیمہ علیحدہ کر دیا جائے گا. لیکن دن بھر گزر گیا اور کوئی ہمارے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا بھی نہیں ملا. رات بھی تو مکے میں سناٹا دکھا. میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کسی بڑے گویا نقصان کے اور ہماری زندگی کے لوٹنے کے منصوبے بنا رہے ہیں کہ ابھی تک یہ سناٹا پڑا ہوا ہے. لیکن جیسے جیسے رات بڑھتی گئی اور سناٹا نظر آتے گیا تو میں نے چپکے سے اپنا دروازہ کھولا. جب کوئی نظر نہیں آیا تو دبے پیر اپنے آپ کو باہر نکالا اور اپنے چہرے کو چھپایا اور آگے بڑھتے چلے گئی یہاں تک کہ مسجد حرام کے قریب پہنچی. جب کعبۃ اللہ کے قریب پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ہزاروں کا یہ لشکر, کوئی سجدے میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی دعاؤں میں ہے, کوئی ہچکیوں میں ہے اور ان رونے کی آہوں میں میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے, اے اللہ ہندا کو ہدایت دے دے, جہنم سے اس کو بچا لے, نبی کی امت میں اس کو شامل فرما لے. اب میں سوچ میں پڑ گئی کہ میری محبت میں کون رو رہا ہے. آواز مانوس ہے. جب کان لگا کے آواز سنی تو ایک دم سمجھ میں آ گئی, ارے یہ آواز تو بلال کی ہے, یہ آواز تو خباب کی ہے جن کو ہم آگ کے فرشوں پہ لٹایا کرتے تھے, جن کے گلوں میں پھندے ڈال کے گھسیٹا کرتے تھے اور آج وہ ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں اور ہمارے لیے رو رہے ہیں. اب یقین ہو گیا کہ یہ نبی کی تربیت ہے اور یہ نبوت کا صحیح مقام ہے. اب نبی برحق کو پہچاننے کا راستہ کھل گیا. میں اپنے آپ کو پیر دباتے ہوئے آ گئی اور آ کر آقا کے قریب پہنچ گئی جہاں پردے کے پیچھے سے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے. ان عورتوں میں بیٹھ گئی اور وہاں میں نے کہا اپنے سوال جواب رکھے کہ میں آئی ہوں. میری آمد کی اطلاع سنی تو آقا خوشی سے مسرور ہو گئے اور فرمایا, ہندا اگر تو اسلام قبول کرتی ہے تو سن لے تیرے پچھلے گناہ معاف ہیں.
میرے چچا کا خون میں درگزر کر دیتا ہوں اور تجھے جنت کی بشارت مل جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے ہندا کو اسلام میں داخل کیا، اکرمہ کی بیوی کو اسلام میں داخل کیا۔ اکرمہ کی بیوی ابو جہل کی بہو اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، جنہوں نے قسم کھا رکھی تھی کعبے کے پردے پکڑ کر کہ اگر اسلام مکے میں آئے گا تو ہم مکہ چھوڑ دیں گے، پانی میں ڈوب مریں گے اور پہاڑوں سے کود پڑیں گے، لیکن اسلام قبول نہیں کریں گے۔ جب ان کی بیوی نے آقا کی اس بے قراری کے منظر کو دیکھا تو فرمایا اللہ کے نبی کیا آپ اکرمہ کو بھی امان دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک اکرمہ کے لیے بھی امان ہے۔ اب وہ دوڑی ہوئی آئی کہ میں اپنے شوہر کو سنبھال لوں، کہیں وہ مکے سے نکل نہ جائیں اور کہیں اور نہ چلے جائیں، لیکن ڈھونڈتے ہوئے پہنچی تو وہ گھر سے نکل گئے تھے۔ ساحل کے قریب گئی تو پتا چلا کہ یہاں کوئی نہیں ہے، لوگوں سے پوچھا تو پتا چلا تھوڑی دیر پہلے تمہارا شوہر یہاں پر تھا۔ کچھ کشتیاں روانہ ہو گئی، شاید اس کے اندر وہ بھی بیٹھ کر باہر کسی ارادے سے چلے گیا۔ اب اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، اور ابھی کلمہ پڑھنے والی ایک عورت کے دل میں کلمے کی امانت اور کلمے کا تقاضا پک رہا ہے، اے اللہ میرے شوہر کو جہنم سے بچا دے اور حق کا راستہ دے دے اور غیب سے اس کے لیے راستے کھول دے۔ یہاں تک کہ واقعے کی تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اکرمہ کی کشتی واپس آئی اور لا کر ان کو سمندر کے کنارے پہ چھوڑ گئی، اور جس وقت وہ چھوڑ گئے تو فوراً انہوں نے اکرمہ کو دیکھا تو اپنا کپڑا ہلایا۔ اکرمہ نے اپنی بیوی کو دیکھا تو تعجب میں پڑ گئے، قریبا تو فرمایا کدھر آ گئے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی نے تمہیں امان دی ہے۔ اکرمہ کو یقین نہیں آیا، کہا کہ مجھ کو جو برسوں میں نے نبی کے خون کا اپنے آپ کو پیاسا بنایا اور ہزاروں کا خون میرے کاندھوں پر ہے اور مجھے امان دے دی گئی، کہا بے شک وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کی شفقت ہے اور وہ امان دے رہے ہیں۔ تو ایک دم ان کا دل بھی پلٹا، کہا ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ چل کر اب اس حق کے کلمے کو قبول کروں گا اور اس نبی کی غلامی میں بقیہ زندگی گزار دوں گا۔ اب اکرمہ جب آنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ خوشی سے بے حال ہو گئے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا خبردار اکرمہ کے سامنے ابو جہل کا تذکرہ نہیں کرنا اور اس کے باپ کی تکلیفیں سنا کر تانے نہیں دینا، آنے دو قریب آنے دو۔ یہاں تک کہ اکرمہ جب قریب پہنچ گئے تو آقا محبت میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی ردائے مبارک و چادر جو جسم مبارک پہ پڑی تھی آپ نے اسے پھیلا دیا اور فرمایا اکرمہ اس کے اوپر آ کے بیٹھ جاؤ۔ اکرمہ کی چیخ نکل گئی اور کہا کہ میں اس لائق ہوں کہ آپ کی پاکیزہ چادر دو پر قدم رکھ سکوں۔ فرمایا اکرمہ اللہ نے تمہارے حق میں دعا قبول کر لی، تم کو حق کی دولت دے دی۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، دعوت اس بے قراری کا نام ہے اور اس طرح غیروں کو اپنی طرف مائل کرنے کا نام ہے۔ اللہ کرے کہ یہ طلب اور طلب ہمارے اندر آئے اور ایسے بڑے بڑے قصوروں کو معاف کرنے والے نبی کے نام لیوا اب ہمارے سینے پاک ہو اور ایمان کی محنت کو ہم اپنا کام بنائیں اور دین کی محنت پر ہم اپنی جان چھڑکنے والے بن جائیں۔ اس طرح ان محنتوں میں اپنی زندگی کو لگانا اور دین کی فکروں میں اپنے آپ کو موت تک چلانا، اللہ اس کے لیے مجھ کو، آپ کو اور امت کے ایک ایک فرد کو اللہ قبول کرے اور موت تک دین کی محنتوں پر چلا دے۔ اب جو جا کر آگے اللہ انہیں استقامت دے دے اور جن کی چھٹیاں ابھی باقی ہے الحمدللہ انشاء کی جماعتیں نکل رہی ہیں اور دوسری انجینئرنگ کالج کی جماعتیں جن کے اوقات باقی ہے وہ نکل رہے ہیں اور مزید احباب جو سب جو اپنے امتحان سے فارغ ہو گئے چل رہے ہیں، ہمت کر کے نیت کر کے طے کرو کہ 40 دن اور اپنے پورے ویکیشن کی چھٹیاں اللہ کے دین پر لگائیں گے اور تعلیم تکمیل ہو گئی تو 4 مہینے بھی لگا دیں گے تاکہ اللہ کے دین کی امانت سے ہمارا رشتہ جڑ جائے اور موت تک اس ایمان کی محنتوں کے اوپر ہم جم جائیں۔ اس کے لیے میرے دوستوں ہمت اور حوصلے کے ساتھ بتلاؤ کہ اللہ پاک موت تک ہمیں قبول کرے اور نفس ارادے کر کے اپنے اپنے ارادوں کو ظاہر کرو۔